ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سر ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے تھے ایسے گناہوں کی جنہیں ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں اور جنہیں ہم نے عادت بنایا ہوا ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے ہم کی ہوئی نیکیوں کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ اور آج ہم نے عہد کرنا ہے، کیونکہ ان ٹرانسمیشن کا ناظرین مقصد یہ ہے کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے۔ صرف یہاں بیٹھ کر باتیں کر کے سبحان اللہ کہنا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم بھی کچھ سیکھیں، آپ بھی کچھ سیکھیں، کیونکہ رمضان سکھانے آیا ہے، تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ تربیت حاصل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور آخرت میں بھی فلاح پائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حافظ عباس صاحب کے پاس جائیں گے، اس کے بعد آ کے پھر ہم ڈسکشن کا آغاز بھی کریں گے۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر کونین کی خاطر آپ کو سرکار بنایا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور عالم کے سلاطین سبھی بھکاری ہیں، بھکاری۔ ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہم نے ساری باتیں تو کر لی ہیں، ڈسکس کر لی ہیں، غیبت یہ چیز ہے، ڈیفائن بھی کر دیا اس کو، اور حسد کو ڈیفائن کر دیا، چغلی کا فرق بتا دیا، لیکن ڈاکٹر صاحب ان بیماریوں سے بچا کیسے جائے؟ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ اب ناظرین کرام کو اس پہ بھی تو رہنمائی دینی ہے نا، کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ گناہ ہے اور اسے بچنا کیسے ہے۔ پہلی تو میری یہ گزارش ہے کہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی بات کو اہمیت دینا، جی ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نہ آج تک ہم نے اللہ رب العزت کے کلام کو اہمیت دی، اور نہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اہمیت دی۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو فرما دیا تو پھر ہمارا اگر اس کے اوپر یقین نہ ہو کہ ایسا ہوگا تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور امام ابو داؤد نے یہ روایت بیان کی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ جب میں معراج کے اوپر گیا تو اس وقت مررت بقوم میں ایک ایسے لوگ قوم کے پاس سے گزرا کہ جن لہم اظفار من نحاس، کہ ان کے جو یہ ناخن ہیں یہ تانبے کے بنے ہوئے ناخن تھے۔ تو کہتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبریل سے کہ من ہؤلاء،
یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ ہؤلاء الذین یأکلون لحوم اخوانہم ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر آج ہم پروگرام یہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ تھا کہ وہ جو تانبے کے ناخن ہیں ان کے ذریعے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اب اندازہ ہے کہ لوہے کے ناخن اور ان کے ساتھ اپنے ہی جسم کو نوچ اور ناخن اتنے مطلب لیکن لوہے کے ناخن ہیں وہ بھی جہنم کے تانبے کے بنے ہوئے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ آپ علیہ السلام جب اور جبریل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ غیبت کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ ان کی عزتوں میں پڑتے تھے۔ جو آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا الزام تراشی کے ذریعے لوگوں کے اوپر بہتان تراشی کرتے تھے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ تو جب یہ سزا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا اور حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہو گئی، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، بچنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب بات آپ نے کی ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے۔ میرے پاس نا دو چیزیں ہیں اس کے لیے، سیر و اعلام النبلاء میں ایک چیز اس کو بیان کی گئی، ایک ہے حضرت سفیان بن حسین، یہ امام بھی ہیں اور یہ اس زمانے کے جج بھی تھے، فقیہ تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایاس بن معاویہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ایاس بن معاویہ کے پاس ایک اور شخص ایسا موجود تھا کہ مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں اٹھ گیا تو یہ شخص میرے بارے میں کہیں برائی کرنا نہ شروع کر دے، تو میں اس ڈر کے مارے بیٹھا رہا۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ شخص مجھ سے پہلے چلا گیا تو اب میں نے اس سے غنیمت جانتے ہوئے اس کے بارے میں ایاس بن معاویہ کو کچھ بتانا شروع کر دیا، اور وہ نیگیٹو تھا۔ تو وہ سنتے رہے، جب سن لیا تو مجھے انہوں نے 4 سوال پوچھے۔ اغزوت الدیلم، تو نے دیلم کا جو غزوہ تھا اس میں شرکت کی؟ کہتے ہیں نہیں۔ اغزوت السندھ، جو غزوہ سندھ تھا اس میں شرکت کی؟ نہیں۔ غزوہ ہند میں شرکت کی؟ نہیں۔ تو غزوہ روم میں تو نے شرکت کی؟ تو کہتے ہیں نہیں۔ تو وہ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ میرے سے یہ سوال کیوں پوچھے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب یہ ان ممالک کے بچنے والے تمام لوگ تیرے سے محفوظ رہے تو ابھی بیٹھ کے تو یہ ایک شخص تیری زبان سے محفوظ نہ رہ سکا، کتنا بڑا جرم ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس انداز میں کنٹرول کرنا ہے۔ ایک اس کے اوپر ایک واقعہ چھوٹا سا تھوڑا سا اس انداز میں بھی ہے، اس کے اندر ایک مذاق کا پہلو بھی ہے اور آج کے زمانے کا جو ہماری سوسائٹی کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ بھی بڑے امام ہے، فقیہ محدث عبداللہ بن وہب، یہ سیر و اعلام النبلاء نے اس کو بیان کیا واقعے کو۔ اچھا، یہ عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں کہ نظر تو انی کلما اغبت تو انسان، جب بھی میں کسی کی غیبت کروں گا میں نے یہ نظر مان لی کہ جب میرے سے اگر غلطی سے کہیں غیبت ہو ہی گئی تو میں یہ کروں گا کہ میں اس کے مقابلے میں 1 دن کے روزے رکھوں گا۔ اچھا، تو اب روزہ رکھنا کیونکہ نیک لوگوں کے لیے ویسے بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اکثر روزے کی حالت میں رہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں کبھی غلطی سے کوئی کسی کی غیبت ہو جاتی تو میں روزہ رکھ لیتا، تو کوئی بہت بڑا مجاہدہ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اب کیونکہ جو دین کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے پاس مال زیادہ نہیں ہوتا، مال کم ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے نظر مانی کہ اب اگر میں نے غیبت کی تو میں اس کے بدلے میں دینار خرچ کروں گا، دینار اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا صدقے کے طور پہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں غیبت سے بچ گیا۔ اچھا، اب آج کے زمانے میں ہم مال کی محبت میں بہت زیادہ ہیں، بالکل صحیح، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو انہوں نے بات کی تھی شروع میں، ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار تو اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ زبان کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا کہ جو اس کی ضمانت دیتا ہے میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی زبان کے ذریعے ہم لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں، اپنی زبان کے ذریعے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بھی بنائیں اور بچائیں۔ یہ زبان ہے جو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے، تختے پہ بھی لے جاتی ہے۔ بس اگر ہم اس کو، اللہ نے یہ ذکر کے لیے دی ہے، بے شک اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر وہ ہے جو بتائے ہوئے طریقے قرآن اور حدیث کے اندر آگے ہیں، بس اس زبان کو ان کے تابع کر دیں۔ بالکل صحیح۔ تقویٰ کیا ہے؟ رمضان کا ایک مقصد بھی بیان کیا جاتا ہے نا کہ رمضان کے روزے اس لیے فرض ہوئے کہ تقویٰ کی ٹوٹل جو مختلف 100 کے زیادہ تعریفات ہیں، ان میں سے جو مین ایک تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے احکام اوامر کے تابع کر لو اور ان کو بجا لاؤ اور نواہی سے بچ جاؤ، بس یہ کر لو گے تو آپ متقی ہو۔ بالکل صحیح، اس کا تقاضا آج یہی بنتا ہے۔ اس پروگرام کی توسط سے یہ پیغام بھی ہے اور آپ نے ماشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے بھی اس کو نبھایا بھی۔ تو سر ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ بھی کر دیجئے گا کہ جب بندے کو معلوم ہو کہ میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، یہ مجھ سے سرزد ہو گیا گناہ، میں نے غیبت کر دی ہے، تو بندہ کیا کرے پھر؟ میں آج ہی جب اس پروگرام آپ کے لیے تیاری کر رہا تھا تو میں اس میں یہ پڑھ رہا تھا، کسی کا فتویٰ بھی اس پہ تھا کہ یہ کیونکہ گناہ ہے ایک میرے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے،
اچھا یہ کسی کا حق میں نے مارا ہے. اگر میں نے کسی کی غیبت کر لی, بہتان تراشی کر لی, اور میں پھر گھر میں بیٹھ کے تو پورا دن نفل پڑھتا رہا اور اس کے بعد رب سے معافی مانگتا رہا, تو اللہ تعالیٰ اس پہ معاف نہیں کرے گا. کیوں کہ میں نے بندے کا حق مارا ہوا ہے, جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرتا. اب یہ کام کرنے کے بجائے اس کا جو پراپر وے ہے اس پہ جاؤ. جس کے ساتھ آپ نے یہ زیادتیاں کی ہوئی ہیں ان سے پہلے معافی مانگیں اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. رب فوری معاف کرنے والا ہے. اس میں تو حقوق اللہ حقوق اللہ بات دونوں آ گئے نا, کہ آپ نے دونوں کا حق مارا. دونوں کا حق مطلب مارا ہے. انسان جس کی غیبت کی ہے اور اللہ کا تو گناہ آپ نے کیا, اللہ کی سرکشی کی, نافرمانی کی. یہ صرف ایک جملہ میں ضرور آپ کو کہہ دوں گا, سر کا ٹائم اس میں جو آپ نے اللہ کے حق کی بات کی ہے, میں اکثر پروگرامز میں یہ ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ نے سارے حقوق اس بشر کے لیے اپنی مخلوق کے لیے رکھ دی ہیں. بس وہ حقوق رب نے اپنے نام سے اس لیے منسوب کیے ہیں کہ ان کی قدر و منزلت اور عظمت بہت بڑی ہے. بے شک اس کے پیش نظر اور اس سے پوری انسانیت وابستہ تھی, کیونکہ ہم پوری انسانیت سے معافی مانگ نہیں سکتے, اس لیے رب نے ان کو اپنے پاس رکھا کہ اب میرے سے معافی مانگ لو تو میں اس انسانیت کی طرف سے آپ کو معاف کر دوں گا. انڈیویجولی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کو حقوق العباد کہتے ہیں. الٹیمیٹلی حقوق اللہ حقوق العباد سارے مل کے اس معاشرے کی بہتری کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی, اور ایک مجھے اور بات بھی یاد ہے, کسی نے بڑا خوب لکھا تھا کہ جس کو حقوق اللہ کا خیال نہ ہو, اپنے اللہ کا خیال نہ ہو, وہ حقوق العباد کیسے ادا کرے گا. علامہ صاحب ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اشارہ کر دیا کہ ہم نے اس معاشرے کا بہتری کا پہلو بھی دیکھنا ہے, کہ اس معاشرے کو بہتری کی طرف کیسے لے کے جائیں. ہم نے مسائل پہ بھی بات کر لی ہے, ڈاکٹر صاحب نے اس کا تدارک بھی بیان کیا ہے. آپ کیا بیان فرمائیں گے تدارک کے حوالے سے؟ بڑی اچھی بات ہے, ظاہری بات ہے, بات اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کا حل نہ پیش جب تک اس کا حل نہ پیش کیا جائے کہ اب ہمیں چاہیے کیا, ہمیں کرنا کیا ہے. ہم نے نتائج کو ذکر کر دیا, سب کچھ ذکر کر دیا, اس کی وعید بھی ذکر کر دی, اس کی سزا بھی ذکر کر دی, تو اب ہمیں حل کی طرف جانا ہے. حل کیا ہونا چاہیے؟ اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں ایک یعنی بڑی پیاری بات کر دی ہے. ہمارے اسلاف میں سے ایک بزرگ کا بیان کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا روزے رکھوں گا. یہ یعنی بطور سزا بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے, لیکن کتنی پیاری بات ہے. تربیت کیسی ہے کہ روزے رکھوں گا. چلے کیوں انہوں نے روزے کا کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے نا جی. رمضان کیا ہے؟ کہا کہ یہ روزہ جو ہے نا یہ جنہ ہے, جنت ہے, یعنی یہ ڈھال ہے. ڈھال کس سے ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا دن جو ہے روزے دار کا دن جو ہے وہ دوسرے دن کی طرح نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی, اگر کوئی آپ کو گالی نکالتا ہے, آپ سے لڑائی کرتا ہے, تو آپ کیا کہو؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرُ الصَّائِمِ. آپ یہ کہو کہ میں تو روزے دار ہوں. روزے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. ہاں جی, تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. یہ اس انداز سے رمضان سے ہمیں یہ سبق لینا روزے سے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر روزے سے نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ دینار یعنی میں اپنے پیسے خرچ کروں گا. یعنی اس انداز سے انسان کے لیے جو مشکل چیز ہے اس کو اپنے لیے بنا لے کہ میں یہ کام کروں گا اگر ایسا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے جو آپ نے بات پوچھی اس سے پہلے ایک بات اور کر دوں کہ یہ توبہ کے حوالے سے یعنی اس کا حق تلفی ہم نے کیا تو کیسے اس سے معافی مانگے. بس اوقات ساتھی سوال کرتے ہیں جی ہم معافی مانگیں گے, اس کو جا کر بتائیں گے تو ہو سکتا ہے بڑے اٹھے اور کہے کہ یار تم میرے متعلق ایسا سوچ دو, میں تو تمہیں ایسے سوچ. تو پھر اس میں علماء نے ایک حل بتلایا ہے کہ وہ اس کے پاس جانے کی بجائے جس مجلس میں بیٹھ کر, جن دوست و احباب میں بیٹھ کر اس نے اس کی برائی کی تھی نا, وہاں بیٹھ کر اس کی اچھائیاں اس کے یعنی عمدگی بیان کرے کہ وہ بااخلاق ہے, وہ باکردار ہے, وہ ایسا ہے, خوبیاں بیان کرنا شروع کر دے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آئی. نبی پاک نے فرمایا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. ہاں جی, جو بندہ مومن ہے, اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے, وہ جب بھی بولے نا اس زبان کو حرکت دے تو وہ خیر اور برائی کی دے. اور خیر اور برائی کیا ہے؟ یعنی ظاہری بات آپ کے ذریعے سے ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ غیر موجودگی میں غیبت کرتے ہیں تو اس کے متعلق آپ نے سن لیا. اگر آپ غیر موجودگی میں عدم موجودگی میں کسی کے بارے میں اچھائی کرتے تو پتہ اس کا صلہ کیا ہے. بالکل صحیح. مجھے حدیث یاد آ گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایک بندہ مومن اپنے مومن بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں
اور وہ آمین آمین کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں یا اللہ اس میرے بھائی کو یہ نعمت عطا کر دے. وہ حسد کے بارے میں بھی اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی, پھر وہ بات اور کہیں نکل گئی کہ جب ہم کہتے ہیں اس کے پاس اچھا گھر ہے تو ہم اس کے لیے دعا کریں یا اللہ اس سے بھی اچھا اس کو گھر دے. تو اس کا پتہ کیا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آمین وَلَكَ بِالْمِثْلِ. ہم تجھ سے تیرے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں تجھے اللہ اس کی طرح عطا کر دے. تو یعنی یہ ہمیں کتنا بڑا فائدہ ہے بالکل ایسے ہی کہ ہم اگر کہیں بیٹھ کر کسی بندہ مومن کی اچھائی کو بیان کرتے ہیں, اس کے متعلق خیر خواہی, اور بلکہ دین کا نام کیا ہے الدین النصیحہ, خیر خواہی کا ہمارا تو دین سارے کا سارا ہی خیر خواہی کا نام ہے. اس لیے ہمیں جو ہے خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خیر خواہی کریں گے تو الجزاء من جنس العمل, جیسا ہم کریں گے ویسا پائیں گے. الجزاء الا الاحسان. ناظرین کرام, بہت خوبصورت آج گفتگو کی ہے میرے پینل نے, اور یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور یقیناً اللہ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما, اور ہم سب جب اس پہ عمل کریں گے یقیناً ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا, اور یقیناً جب خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتے ہیں پھر ہر جگہ سکون بھی ہوتا ہے, اطمینان بھی ہوتا ہے. بڑا اچھا مجھے لگا آج آپ سے بات کر کے, جدید مسائل پہ آپ لوگوں نے اس طرح گفتگو کی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے اپنے قیمتی اوقات میں سے. آپ نے یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے, اس کے باوجود آپ ان اوقات میں تشریف لائے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کو جب دعوت دیتے ہیں آپ اپنے قیمتی اوقات میں تشریف لاتے ہیں, اور جزاک اللہ خیر, آپ کے آنے سے ہمارے پروگرام کو چار چاند رکھتے ہیں. ناظرین کرام, بات جو ہے یہاں پہنچی ہے کہ ہمیں حسد نہیں کرنا. کیوں اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتے ہیں کیا تم اس بات پہ حسد کرتے ہو کہ اللہ نے اس پر فضل کر دیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر حسد نہیں کرنا چاہیے, ہمیں رشک کرنا چاہیے. ہمارے پینل نے ہمیں یہ بات سکھلائی ہے کہ جب کسی کی اوپر اللہ رب العزت کا فضل دیکھو, اللہ رب العزت کی نعمتوں کی برسات دیکھو, تو اللہ سے دعا کرو یا اللہ جیسا تو نے اس کو عطا کیا ہے اس کے اندر تو اس کے لیے برکت پیدا کر دے, یا اللہ ایسا مجھے بھی عطا کر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کی غیبت, کسی کی چغلی, اور چغلی کہتے ہیں اس کو ہیں کہ مرچ مسالہ لگا کے بات دوسرے تک پہنچانا تاکہ اس بات سے لڑائی ہو, کسی کے اندر فتنہ فساد پھیل سکے. ہمیں اس سے بھی بچنا ہے, اور خاص کر جو ہم نے جدید مسائل کی بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے ہمیں یہ کام نہیں کرنا کہ فیک اکاؤنٹس بنا کے اور اسی طرح ایسے کمنٹس نہیں کرنے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. بعض اوقات ہم بہت سارے لوگوں کے بڑی شخصیات کے اوپر باتیں کر جاتے ہیں انجانے کے اندر, اور کچھ لوگ تو شعوری طور پہ کرتے ہیں. پناہ مانگنی چاہیے اس چیز سے. قیامت کے دن یہ ہمارے ہاتھ پکاریں گے, یہ ہمارے پورے پکاریں گے, ہمارے پاؤں پکاریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اس دن اپنے غضب سے اور اپنے اللہ رب العزت عذاب سے محفوظ رکھے. ناظرین کرام, آج کے پروگرام سے اپنے میزبان سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے, لیکن آپ ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا. علی مجتبیٰ نعت سنائیں گے, نعت رسول مقبول ختم کے بعد آپ سحری کیجیے, اور ہم سب کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, پورے عالم اسلام کے لیے, پوری انسانیت کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کرونا جیسی عالمی وبا سے نجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سن لو عرضوں میری یا شاہ انبیاء, سن لو عرضوں میری یا شاہ انبیاء, سن لو عرضوں میری یا شاہ انبیاء, یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے.
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حسن کا تو ہمیں صدقہ علی کا تو ہمیں صدقہ علی اکبر علی اصغر مولا عباس کا صدقہ علی اصغر علی اکبر مولا عباس کا صدقہ تو پہلے سیدہ طہرا تو پہلے سیدہ طہرا کرم فرمائیے شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا سیدی